70 سال سے اوپر ہو گیا اور وہ الیکشن کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہو سکا. ابھی اسی ہفتے کے دوران ہمیں جو ایک ای میل آئی اس میں یہ سوال کیا گیا کہ جی 45-40 سال تو تنظیم اسلامی کو بھی ہو رہے ہیں, تو تنظیم اسلامی نے کیا کر لیا ہے؟ یعنی کہ ہم اوروں کی بات کریں کہ وہ کچھ نہیں کر سکے, تو پھر تنظیم اسلامی نے کیا کر لیا؟ بہت اچھا سوال ہے, اور بٹ نیچرلی یہ سوال بنتا بھی ہے. آن دا لائٹر موڈ اگر میں عرض کروں کہ بھائی اگر پچھلی بعض جماعتوں کو آپ نے 80 سال دے دی ہیں تو یہ سوال تھوڑا سا ارلی ہو جائے گا تنظیم اسلامی کے تعلق سے. دوسری بات ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں یا تو دینی مذہبی جماعتیں ہیں مسلک کی بنیاد پر, اور بہرحال وہ جڑیں ہمارے ہاں مضبوط ہیں. تنظیم اسلامی مسلک سے بالا تر ہو کر دعوت دیتی ہے, اس لیے اس کی دعوت کی ایکسیپٹیبلٹی کے اعتبار سے میرے تجزیہ ہے, آئی مے بی رانگ, یہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ذرا ایک مشکل معاملہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ سو کالڈ اس وقت کیا جمہوری نظام اور یہ نیلم پری جو ہم پر اس وقت موجود ہے, اور سیاست کا راستہ اس کے سوا کچھ اور کسی کو نظر نہیں آتا, تو جو آنے والا ذرا آپ کو جذبہ محسوس کرتا ہے وہ فوراً مین اسٹریم لائن پاور پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہرحال ہے دلائل کے ساتھ بھی. نمبر 1 جب منہج انقلاب نبوی سے اس کو جوڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 جب بھی ہم نے سڑکوں پر تحریک چلائی ہے, خواہ وہ ختم نبوت کی تحریک ہو یا تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں کی جانے والی تبدیلی کے راستے کو روکنے کی بات ہو, تو آپ دیکھیے قوم نے ساتھ دیا ہے. کیوں؟ جب متفق علیہ بات آپ لے کر کھڑے ہوں گے جس میں دینی اعتبار سے کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ قوم قربانی دینے کے لیے کھڑی ہوگی. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, 45 سال میں آپ نے کیا کر لیا؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہاں بعض بڑی دینی جماعتوں کے مقابلے میں اور بڑے بڑے مکاتب فکر کے مقابلے میں عددی اعتبار سے بھی ہم کم بھی ہیں, اور نسبتاً بقیہ کے مقابلے میں نیو کمر بھی ہیں, تو وہ مارجن ہمیں دینا پڑے گا. البتہ یہ بات میں سب کے اعتبار سے کہہ دوں, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم اختلاف رکھتے ہیں انتخابی سیاست کے راستے سے, بعض حضرات کی اور بھی آ رہا ہے کہ نہ انتخابی سیاست کے راستے سے ہوگا نہ تحریک کے راستے سے ہوگا, بس دعوت دیتے نہ ہو جائے گا. اخلاص کے تو ہم ان پر بھی شبہ نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کہیں گے اخلاص والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہوگا. لیکن دنیا میں اگر کوئی قابل قدر کام ہم نے کرنا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اب اس امت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی راستے کو اختیار کرنا ہوگا. تو تحریک کا راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر لانے کے لیے بھی بڑے جتن کرنا پڑیں گے. کس ماحول میں؟ نمبر 1 کہ جہاں مسلک سے بالا تر ہونے کی بات کرنا, سننا, ایکسیپٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اور نمبر 2 وہ انتخابی سیاست, مجھے اجازت دیجیے گا, جس کا ایک نشہ ہم پر طاری ہے, جس سے نکلنے دلدل ہے, جس سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اس میں کھڑے ہو کر یا اس کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل برعکس معاملہ کرنا یہ نسبتاً مشکل بات. اور تیسری بات مجھے اجازت دیجیے گا, جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ افکار کی تطہیر, کردار کی تطہیر, معاشرے کی تطہیر, پھر آگے بڑھو. یہ 4 پوائنٹس سے جماعت اسلامی کے اول قیام پاکستان سے پہلے. آج اگر جمپ لگانے کے لیے ہم وہیں کی بات کریں, اللہ کا دین غالب کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, لیکن 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو پہلے غالب کرو. میں بڑے نعرے لگاتا ہوں باہر کھڑا ہو کر, اور فجر کی نماز میں سویا پڑا ہوتا ہوں. میں بڑے نعرے لگاتا ہوں کہ جناب اللہ کا دین 22 کروڑ کے عوام پر قائم ہونا چاہیے, لیکن میرے گھر میں میرا اختیار وہاں میں شریعت نافذ نہیں کرتا, تو مجھے بہت بڑا کوشچن مارک نظر آتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم, ابھی شرعی پردے کی بات آپ نے کی تھی نا, ہمارے کتنا مشکل ہے شرعی پردے پر بات کرنا. بانی تنظیم اسلامی سود کے خلاف کتنی بات کرتے تھے, اور آپ کے علم میں آپ گواہ ہیں اس بات کے, ہمارے ناظرین گواہ ہیں, فرماتے تھے وہ کہ ہر 3-4 جمعے کسی نہ کسی انداز سے سود کے حوالے سے موضوع آ جاتا, وہ احادیث سناتے بڑی سخت ہیں, اللہ اکبر, جرجری آ جاتی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, تو کہا اب میں ان کی ترجمانی نہیں کرتا, میں سادہ الفاظ کر لیتا ہوں, نہ بڑا بھاری جملہ وہ فرمایا کرتے تھے. دین میرے والد محترم کا تو نہیں ہے نا بھائی کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق بیان کروں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی معیشت کو حرام سے تو پاک کر لو, اپنے گھر میں تو شرعی پردے کو نافذ کرو, یہ جو بدعات کا معاملہ اس کو تو ختم کرو, یہ جو ہندوانہ رسومات نکاح میں, اب جب یہ ہم, کیونکہ یہاں سے شروع ہوگا نا دین کا معاملہ, کو انفسکم و اہلیکم نارا, تو ہم اس پر جب توجہ دلاتے ہیں تو یہی مرحلہ لوگوں کو بڑا بھاری لگتا ہے. اور سچی بات ہے کہ فرسٹ گیئر لگانا مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد 3 سے 4 گیئر میں تو گاڑی بندہ چاہتا ہے اڑانا میں شروع کر دوں. تو یہ 3 میں نے باتیں رکھی, 1 مسلک سے بالا تر ہو کر بات, 2 انتخابی سیاست کا جو ایک چارم بظاہر نظر آتا ہے اس کے بالکل اگینسٹ بات کرنا, اور 3 نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کرنی, مگر اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند پہلو ہیں کہ جس کے اعتبار سے شاید ہماری دعوت کی ایکسیپٹیبلٹی یا اس پر عمل درآمد کرنے میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے بھی کوئی کمی ہو. ہیونگ سیڈ دس, بہرحال کمی ہم میں بھی ہے, مجھ میں کمی ہے, میرے رفقا کے اندر کمی ہوگی. مجھے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو کما حق اس کا حق ادا کرنے کے لیے تن من دھن, جو بانی تنظیم اسلام کہتے تھے, وہ لگاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد فرمائے گا اور بات آگے بڑھے گی. میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ بحمدللہ آج اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اب ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں
اور ان کو کوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اگلے عرصے میں، جیسے آپ خود کہا رہے کہ ابھی ہمیں تو 45 سال ہوئے ہیں، باقیوں کو اگر زیادہ ٹائم ہوا تو ہمیں مارجن ملنا چاہیے. تو امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ اس قوم میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے افرادگار پیدا کرے گا جو اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. بلکہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. جو مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دینی سیاسی جماعتوں کے حضرات سے ملاقات ہوتی ہے تو ڈسکشن میں یہ بات ہے. اگر آج میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، گویا ان حلقوں میں بھی ان پہلوؤں سے بات چل رہی ہے. تو اچھی بات ہے، اگر بات چلائیں گے، دعوت کا کام بڑھائیں گے، ڈسکشن ہوگا تو شاید اس بڑے موڈ جس میں آج ہم رک گئے ہیں، شاید اس سے دوسرے موڈ میں آنے جو تحریک کا راستہ ہے، شاید اس میں کوئی ہم پیش رفت کر سکیں گے انشاءاللہ.